بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کومنٹس کی صورت میں عدت کے حوالہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عدت گزار رہی تھی، ابھی اس کی عدت کے ایام پورے نہیں ہوئے، اس نے عدت توڑ دی، تو اب جب وہ عدت توڑے گی اس کے لیے شرعی طور پر حکم کیا ضابطہ ہے؟ عورت کے لیے عدت کو پورا کرنا یا نہ کرنا، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 28 سورۃ طلاق کے اندر اس طرح ذکر فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو فرما دیجئے، اذا طلقتم النساء، کہ جب تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تم ان عورتوں کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو، واحصوا العدہ، اور وہ اپنی عدت کو بھی شمار کرے۔ مطلب کیا کہ تم اپنی عورتوں کو جب ان کے طہر کے ایام ہوں، حیض کے دن نہ گزر رہے ہوں، اس وقت تم ان کو طلاق دو۔ تو واحصوا العدہ، اور عدت کو بھی شمار کرو، اس کی بھی صحیح گنتی کرو۔ اب وہ عورت کے جس کے خامد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اور وہ عورت کے جس کا خامد اس کو طلاق دے اس کی عدت 3 مہینے ہے، یا وہ عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال ہوا کہ عدت کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا وہ عدت کو توڑ سکتی ہے یا نہیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے امر کے صیغے سے حکم فرمایا، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اے عدت کو شمار کرو۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت کرنا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی عورت عدت نہیں کرتی، سرے سے عدت نہیں کرتی، یا وہ کچھ حصہ عدت میں گزار کر کچھ حصہ عدت کے بغیر گزارتی ہے، یہ اس کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں، کیونکہ یہ عدت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس عدت کو اس عورت کے لیے مقرر کیا۔ تو جب اس عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے عدت کو مقرر کر دیا، نہ اب اس عورت کا اپنا حق بنتا ہے نہ کسی دوسرے کا حق بنتا ہے کہ اس کو عدت کرنے سے روکے یا وہ خود عدت نہ کرے۔ تو جب وہ خود عدت نہیں کرے گی یا اس کو کوئی عدت کرنے سے روکے گا، عدت نہ کرنے والی اگر جس نے اس کو روکا، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کے زمرہ میں وہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ عدت واجب ہے، اور واجب کا ترک جو ہے انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس عورت کو طلاق دینے سے پہلے اس کے شوہر نے یہ حکم جاری کر دیا کہ طلاق کے بعد تمہارے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم نے عدت نہیں گزارنی، یا عورت کا شوہر جو فوت ہوا اس نے فوت ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ میری طرف سے تمہیں یہ وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے عدت نہیں گزارنی ہے، اگرچہ اس کے شوہر نے وصیت کی ہو یا طلاق دینے سے پہلے اس کے خامد نے اس کے لیے وصیت کی ہو کہ تم نے عدت نہیں گزارنی، تو اس صورت میں بھی وہ شوہر کے جس نے طلاق دینے سے پہلے اور وہ خامد کے جس نے فوت ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ عدت نہیں گزارنی، تو پھر بھی اس خامد کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف اس شوہر کا حکم ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک طرف حکم آ جائے اور دوسری طرف اس کی مخلوق میں سے کسی کا بھی حکم آ جائے، ادھر تو شوہر کا ذکر، شوہر کے علاوہ اگر کوئی بھی بچی کے والدین ہی اس کو کیوں نہ کہیں کہ بیٹا تم نے عدت نہیں گزارنی،
تو اب تمام کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خود بھی اگر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو رہی تو اس کو اپنی خواہشات کو بھی ختم کر کے اس عدت کو گزارنا اس کے لیے واجب ہے، تاکہ وہ شرعی طور پر گناہگار نہ ہو۔ اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے انسان کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے جو فیصلے کیے اس کو دل و جان سے قبول کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔